پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. نون لیگ مسلسل یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ تحریک انصاف تو تتر بتر ہو گئی ہے, تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ لوگ آپس میں مار کٹائی کر رہے ہیں, گروپ بندی ہو گئی ہے, فارورڈ بلاک بن رہا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف مسلسل یہ بیانیہ نون لیگ اس کو لیڈ کر رہی ہے. فیصل ووڈا صاحب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو ظاہر ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ جو سیاست ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگی, وہ بیانیے کی بنیاد پر نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف یہ بیانیہ بھی بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے, پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے اور یہ اب ایک پارٹی کے طور پر سروائیو نہیں کر سکتے. دوسری طرف نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ یہ جو گروہ ہے, یعنی ان کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف تھا, وہ کہتے ہیں یہ جو گروہ ہے یہ سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے والا جو بھی شخص ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ ہے یہ کتنا سٹرونگ ہے اور اس میں حقیقت کیا ہے, اور کیا واقعی یہ خبریں درست ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے خلاف بن رہا ہے؟ اس پر ایک تو بات کرتے ہیں. دوسرا, پیپلز پارٹی آج کل نون لیگ کے خلاف بیانات دے رہی ہے اور خاص طور پر ان کی کچھ سیٹیں, عطا تارڑ صاحب کی سیٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور فردن ان کے مختلف لیڈرز بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, بلاول صاحب نہیں جیتے, تارڑ صاحب بھی نہیں جیتے ہوئے ہیں. اتحادی ہوتے ہوئے یہ باتیں انہیں کیوں کرنا پڑ رہی ہیں, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اور پھر یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی ہوگی. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں سینیٹر شہادت اوان صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما, بہت شکریہ سینیٹر صاحب, خوش آمدید. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے رہنما, بہت شکریہ, خوش آمدید سر. فیصل ووڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے. عام طور پر فیصل ووڈا صاحب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ تجزیہ نہیں کر رہے, وہ خبر دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا واقعی فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ کوئی فارورڈ بلاک ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارورڈ بلاک تب بنتا ہے, میری نظر میں, میرے تجزیے میں, فارورڈ بلاک تب بنتا ہے کہ جب شخصیت کی پالیٹکس ہوتی ہے. مینز کہ میں الیکٹیبل ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں جیتنے والا آدمی ہوں, تو میں فارورڈ بلاک بناؤں گا. اگر مجھے یہ پتہ ہو میرے نیچے زمین جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں اور میں کسی اور کی زمین کے اوپر کھڑا ہوں, میں فارورڈ بلاک ٹیکنیکلی بنا نہیں سکتا. میں 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال ڈیڑھ کے لیے وہ اور بات ہے, لیکن فارورڈ بلاک مینز کہ پراپر طریقے سے ایک پارٹی جو فارورڈ بلاک بنا لی جائے, اس کا پی ٹی آئی میں کوئی اس کا وجود مگر ضرور نہیں ہے کہ الیکٹیبلز ہوں. مثلا آپ دیکھیں نا, شیر افضل مروت صاحب ہیں, ان کے حمایتی بھی موجود ہیں, شاندانہ صاحبہ ہیں, شہریار آفریدی ہیں. یہ پارٹی کی اس لیڈرشپ سے تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, سمپل سی بات ہے. اگر عمران خان نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی سے نکال دیے جائیں گے تو وہ نکل جائیں گے. اگر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے, پیریڈ. اس میں میرا شاندانہ صاحبہ کا کسی اور کا ہمارا اوپینین اتنا میٹر ہی نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ جینوئنلی جو سمجھتے ہیں کہ نہیں, شیر افضل مروت کے ساتھ تو بڑی ذاتی ہو رہی ہے اور غلط فیصلہ ہے پارٹی سے نکالنے کا. دیکھیں ان لوگوں کے بھی تو سینٹیمنٹ ہے نا جی پارٹی کے اندر. دیکھیں, آئی ایم شور میرے لحاظ سے آئی ایم اے پرسن ہو بلیوز ان ڈسپلن. میں جتنا مرضی اچھا انسان ہوں, میں جتنا مرضی اچھا ورکر ہوں, اگر میں پارٹی ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا اور میں اس سے مجھے مطلب آئی اسکیپ دا wrath آف دا پارٹی لیڈرشپ, میں غلط پریسیڈنس سیٹ کر رہا ہوں. یہ غلط پریسیڈنس ہم لوگ اس ملک میں تھرو آؤٹ کرتے آ رہے ہیں. ہم ہر چیز میں غلط پریسیڈنس کر رہے ہیں. آج ہم جوڈیشری میں غلط پریسیڈنس کر رہے ہیں, آج ہم سینٹ میں غلط کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں غلط کر رہے ہیں. اس کا خمیازہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ کیا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ صحیح فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا, میرے لحاظ سے اگر عمران خان نے وہ فیصلہ کیا ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. لیکن صحیح اور غلط کی ڈیبیٹ تو پھر بھی رہے گی. دیکھیں اٹس اے ویری سبجیکٹو ٹرم. صحیح کیا ہے, غلط, دیر آر بہت ساری چیزیں وہ ایبسولوٹ سچ ہے یا ایبسولوٹ جھوٹ ہے. اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا گرے ایریا ہے. اس گرے ایریا میں
آپ کس چیز کو کیسے دیکھتے میں کس چیز کو کیسے دیکھتا ہوں, ہم اس کو سبجیکٹیو اس میں لا سکتے ہیں. سبجیکٹیولی انہوں نے پری الیکشنز اچھا کام کیا, یس. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر جو مرضی فلاؤٹ کرتے ہیں ڈسپلن کو, وہ ہو سکتا ہے؟ میرے لحاظ سے دیٹ از این ایبسولوٹ نو. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اختیار بھائی صاحب, پی ٹی اے کے اندر کچھ بھی چل رہا ہو, اس پر پی ایم ایل این کو کامنٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب کو, وہ کیوں کامنٹ کر رہی ہیں؟ یعنی کیا پی ایم ایل این کی کامیابی کا دار و مدار پی ٹی اے کے ٹوٹنے سے ہے؟ وہ اس بات پر منحصر ہے کہ پی ٹی اے ناکام ہوگی, ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ کیوں جڑا ہوا ہے آپس میں؟ تھینک یو ویری مچ اسد بھائی. بنیادی طور پر آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح بات کی, نیریٹو بیسڈ پالیٹکس اور پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس, پاکستان آج جن مشکل حالات سے گزرا ہے, پی ایم ایل این نے ہمیشہ, ایون پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس کی ہے اور رول کیا ہے. آپ انفراسٹرکچر سے جو پاکستان کا ہے اس سے آپ پی ایم ایل این کی جو ان پٹ ہے وہ نکال دیں تو آپ کے پاس کھنڈرات ہی بچتے ہیں. پھر یہ ایک اچھا ہی اور اسی طرح سے سندھ سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی نکال دیں تو بھی وہاں کھنڈرات ہی میرے خیال میں. اچھا, جب 2016 میں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کلوز کیا اور ہم نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں, ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, دیٹ واز اگست 2016. اس کے بعد پھر ایک نعرہ لگا کہ یار اکانومی مضبوط ہو گئی ہے, ملک کے پاس پیسہ بھی ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بھی ہوتے ہیں, کیوں نہ ایک نیا شغل بنا لیا جائے, آئیے ایک موقع خان کو دیتے ہیں. ایک موقع خان کو دے دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایک اور شو میں بیٹھے, لیکن اگر آپ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن جب آپ نے 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تھی تو آپ کا پہلا کرٹیسزم عمران خان کے اوپر یہ ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے پہ دیر کیوں کر رہے ہیں. آپ کے اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے غلط کر رہے ہیں, فوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. مفتاح اسماعیل کی باتوں کی وضاحت اب آپ کو ڈاکٹر صاحب دیں گے, میں نہیں دے سکتا. نہیں, وہ آپ کے تھے نا اس وقت, اور بھی لوگ آپ کی پارٹی میں کہہ رہے ہیں. سن لیے ذرا, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہوا, 4.25 سال کی پھر کارکردگی نہیں رہی, کوئی پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس نہیں ہوئی, کوئی رول نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر نیریٹو بیسڈ پالیٹکس شروع ہو گئی. مدینے کی ریاست بنائیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. ہر وہ بندہ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, پاکستان ایک غریب ملک ہے, اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس میں میرا بھی ایک گھر ہوگا. 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے. ہر بندہ جو بے روزگار تھا کہتا ہے یار اس میں گھر شاید میری بھی نوکری لگ جائے گی. اور پھر مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر میرے جیسے بندے کو بھی اٹریکٹ کیا گیا کہ یار یہ تو مدینے کی ریاست بنائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ نتھنگ آن گراؤنڈ, کچھ بھی نہیں. انڈے لے لو, مرغی لے لو, کٹے لے لو, بکریاں دیں گے, گدھے ایکسپورٹ کریں گے چائنا میں, یہ چیزیں, لنگر خانے کھول دو. اور پاکستان کے قرضے دیکھتے ہی دیکھتے ان 4.25 سال میں 27,000 ارب سے 54,000 پہ پہنچ گئے. تو اب اس کے بعد پھر جب اب مریم بی بی جو بات کر رہی ہے وہ انفیکٹ اپنے ایک سال کی کارکردگی بتا رہی ہیں کہ 1 سال قبل یہ کہتے ہوتے تھے, ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے سارے لوگ کہتے تھے جتنے ترجمان ہیں, کہ پاکستان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں, ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, آج شام کو ہو جائے گا, کل صبح ہو جائے گا, پیر والے دن ہو جائے گا, فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو گئے ہیں, اب 3 ٹکڑے ہونے لگا ہے ملک, خاکم بدہن. آج کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ڈاکٹر صاحب کی پارٹی عمران خان اس وقت 22,000 پہ چھوڑ کر گیا تھا, وہ 1.25 سر سٹاک ایکسچینج پر تو 50,000 میرے خیال میں ان کو کریکٹ کر دوں 50,000 میں تھا, ورنہ پی کے ایکٹ لگ جائے گا میرے خیال میں. سر لیکن یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے نا, یہ تو ایک الگ طرح کا دھندا ہے نا سر. میں بتاتا ہوں, یہ آپ رک جائیے, یہ کسی وقت یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. چند سیکنڈ دے دیں سر. آج فارن ایکسچینج ریزرو آپ کے 17.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. اب وہ مہنگائی جس کا یہ ڈھولک لے کر پیٹتے ہوتے تھے صبح شام کہ جی 36% اور 38% پہ پہنچ گئی ہے, وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. آج پنجاب ترقی کا ایک میرے خیال میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اور آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں کہ 12 سال سے وہاں پہ حکومت ہے. اگر کسی نے میرے سامنے اب 1 ارب درختوں کا نام لیا یا وہاں پر 350 ڈیموں کا کوئی ذکر کر کے دیکھ لے
پی کا ایکٹ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے, پھر چھوڑیں گے نہیں کسی کو. کارکردگی کی بات, تو کارکردگی صحیح ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون نے, میں کلوز کر رہا ہوں, جی مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم صرف پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس کیا کرتے تھے, اب نیریٹو بیسڈ پالیٹکس بھی کریں گے. اچھا, آپ اکثر ہم سے پوچھتے تھے, لیکن کل مریم صاحبہ نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی ایک بیانیہ کچھ نہیں ہوتا, کارکردگی ہوتی ہے. اب دونوں کام کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ مارکیٹ میں انہوں نے کام تو کوئی نہیں کیا نا. ان سے پوچھے کہ نوکریاں کدھر ہیں, مدینے کی ریاست کدھر ہے, انقلاب لیکن کدھر ہے, پہلے کارکردگی پر جو آپ نے کامنٹ پیپلز پارٹی پہ کیا ہے, نتھنگ, کوئی آن گراؤنڈ شہادت عوان صاحب کی اجازت کے بغیر آپ نے جو پیپلز پارٹی پہ کامنٹ کیا, ان پر ان کی رائے لینا بڑا ضروری ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس کامنٹ سے کہ اگر سندھ سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی نکال دو تو پیچھے کھنڈر بجتے ہیں؟ لیکن سندھ میں ہے ہی ٹوٹل پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, تو آپ کیا سندھ میں سے لوگوں کو نکال دیں گے؟ خان صاحب کی آپ نے بات جو ہے نا, اسداللہ صاحب, میں سمجھا آپ کہنے والے ہیں کہ سندھ میں ٹوٹل ہے ہی. آپ نے اپنے حساب سے تعبیر و تشریح کی ہے. اختیار ولی خان صاحب یہ نہیں کہا. ان کا کہنا یہ ہے, دیکھیں میرا کہنا یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں ٹوٹل پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں. تو لہٰذا سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نکالنا تو بالکل محال ہے. جیسے بلوچستان سے بلوچوں کو آپ نہیں نکال سکتے, پنجاب سے پنجابیوں کو آپ نہیں نکال سکتے. تو میرے خیال میں آپ کی ایتھنک پارٹی تو نہیں ہے نا جی, میں نے لسانیت کی بات ہی نہیں کی. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام دیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میرا کہنا یہ نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے سندھی. لیکن یہ فرق تو پڑا نا کہ سر پہلے آپ کی ایک سیٹ جو ہے وہ انٹیریئر سندھ سے مثلا آپ کے مقابلے میں ایک فرد 5,000 ووٹ لیتا تھا. اس مرتبہ آپ کے مقابلے میں لوگوں نے 80,000 ووٹ بھی لیے ہیں, 10,000 کے فرق سے بھی ہارے ہیں. دیکھیں اسداللہ خان صاحب, اگر فیئر الیکشن ہوگا, جو جتنا ووٹ لے گا وہ ظاہر ہوگا. لیکن دیکھنا تو آپ نے یہ ہے کہ میجورٹی سیٹس کس نے لی ہیں, جیتا کون ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اس میں دیکھیں کہ اپنا سندھ اسمبلی کو آپ دیکھیں, وہاں پہ 118 MPs پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں آؤٹ آف 168. تو اس لحاظ سے سر آپ یوں اس طریقے سے مت دیکھیں کہ کس کو نکالنے. یہ پاکستان ہے, بہتر ہے, 4 اکائیاں ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو جو ہے, ہمیں احساس ہے کہ جو اچھا کام کرے کہ اس کو وفاق سے جو آپ کے شکوے ہیں, ویسے آج مریم صاحبہ نے اس کو بھی رسپونڈ کیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ وفاق پیسے نہیں دیتا, ہماری موٹر ویز ٹوٹی ہوئی ہیں, وفاق پیسے نہیں دیتا. آج آپ پر ایک طرح سے پتہ نہیں سے طنز کہا جائے یا نہ کہا جائے, مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہر صوبہ وفاق سے پیسے مانگتا ہے, ہم نہیں مانگتے, ہم نے اپنے فنڈ سے کیا, جو ترقی کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. تو آپ بھی پیسے مانگنا بند کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب یقینی طور پہ بہت بڑا صوبہ ہے, ان کی فنڈ کلیکشن بھی اس لحاظ سے ہوگی. ہر صوبے کے اپنے وسائل ہیں. اسی طریقے سے ٹیکس کلیکشن میں دیکھ لیں تو سندھ کا سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے. یہ بات نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی سمجھو نون کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی نون کی حکومت ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بہت کیا جاتا ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, جس طریقے سے اب آپ چولستان کی نہروں کی بات آپ سامنے رکھ لیں. ایک منصوبہ آیا اور وہ منصوبہ جو ہے وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ جو ہے ورکنگ پارٹی نے وہ اس کو کیا, اور وہ ایکڈم کے جائے بغیر جو ہے وہ تھرو ہو جاتا ہے. ہم اور اس طریقے سے ہم تو صبح و شام یہ چلاتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ 11 مہینے ہو جاتے ہیں, آپ جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ نہیں کال کرتے ہیں, وہ بلاتے نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا بہت جو ٹلٹ جو ہے یہ رہتا ہے. تو ہم چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارا گلہ بنتا ہے, کہاں پہ ہم چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اختلاف والی بات نہیں ہے. جس دن اختلاف ہوگا, اختلاف پارلیمنٹرین کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ زبان بند کر کے بیٹھ جائیں. نہیں بالکل نہیں, زبان آپ کیوں بند کریں گے, اور نہ آپ کر رہے ہیں. بلکہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے سنواؤں گا کہ آپ کے لوگ تو نون لیگ کے خلاف کھلا زبان کا استعمال کر رہے ہیں. اور نون لیگ کے خلاف میں آپ کو گزارش کروں, ہم جو اقتدار میں بیٹھے ہیں, حکومت سے مطالبہ کرنا, کسی چیز کی نشاندہی کرنا, وہ اختلاف والی بات نہیں. وہ میں کسی اور بات کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی اس پر واپس آتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ سیاست کر رہی ہیں, آپ صرف اپنے نیریٹو کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. 1 ارب درخت, 1 کروڑ نوکریاں اور یہ ساری باتیں. اور سب سے خراب صورتحال کے پی میں اختیار صاحب کہتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ
اس وقت جو ترقی ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کاٹن سب سے امپورٹنٹ کراپس میں سے ایک ہے. آپ کو پتہ ہے 2025 میں -31% اس کا وہ جو اس میں جو لاسز ہیں وہ -31% ہے, جو شارٹ فال ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میز جو ہے اس میں 58% اس میں شارٹ فال ہو رہی ہے. جو ایون جو شوگر کین اور ان میں بھی شارٹ فالز ہو رہی ہیں, ذرا کم ہے لیکن شارٹ فال ہو رہی ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو فارمرز تھے نا, جو یہ جو دیہات میں ہوتے ہیں سارے, آپ کو پتہ ہے وہ تقریباً 2020 اور 21 میں لا کے انہوں نے 2.8 ٹریلین کھرب روپے کی ایکسٹرا کمائی کی ایز اپوز ٹو پہلے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, مزے کی بات یہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان ان کے آنے سے پہلے, ان لوگوں کے نمودار ہونے سے پہلے 1981 میں پاکستان کی گروتھ اس ریجن میں 26% تھی, انڈیا کی گروتھ 25% تھی, انڈونیشیا 24% تھا اور ٹرکی 18% تھا. کیوں؟ ہمارے اعمال خراب ہو گئے, ہم لوگ اوور آل مورل ڈکے میں چلے گئے, اور ساتھ یہ لوگ آگے جونکیں آ گئی, خون چوسنا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا 1991 سے 2000 تک گروتھ ریٹ کیا ہوئی؟ وہ کم ہو کے 23% پہ چلے گئی. باقیوں کے کیا ہوئی؟ انڈیا تھوڑا سا کم ہو 24% پہ ہوا, انڈونیشیا 59 پہ چلا گیا, ٹرکی 22 پہ چلا گیا. اس کے بعد یہ لوگ پھر رہے, 2000 کے بعد یہ دوبارہ آ گئے. آپ کو پتہ ہے اب 2000 سے 2010 میں کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ بھی آ گئے تھے اس وقت تک. اس وقت پاکستان کی گروتھ 23 سے کم ہو کے 20% پہ چلی گئی. باقی سارے انڈیا 24 سے 41% پہ چلا گیا. اچھا, اس کے بعد پھر آگے 2011 سے 18 میں چلے گئے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی گروتھ کہاں گئی ہے؟ 15% پہ. ماشاءاللہ ان کی واقعی اچھی پرفارمنس تھی. میں یہ بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ ایک تو میں آپ کو اسٹیٹس عاطف میاں کہتے ہیں کہ اگر پاکستان جس سپیڈ سے جا رہا تھا 1984 تک, انہوں نے کہا 84-85 تک انہوں نے اس کا لفظ بتایا, تو اگر اس گروتھ کو ہم کرتے اور پاکستان اسی لحاظ سے گرو کرتا, آج ہماری پر کیپٹا انکم $33,500 ہوتی. ہم کدھر ہیں؟ ہم 1700 کو بھی نہیں ٹچ کر رہے ہیں. 81 سے لے کر ابھی تک ایک پی ایم ایل ہی تو نہیں ہے نا جو ایک منٹ ہے, دو پارٹیاں 40 سال میں ادھر سے لے کے 1984-85 میں سب سے پہلے میاں صاحب نازل ہوئے تھے, ادھر سے لے کے 2018 تک صرف یہ دو پولیٹیکل پارٹیز تھی, کوئی تیسری پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, کوئی تیسری پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی ان دونوں کے علاوہ. 2018 تک کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. نہیں, درمیان مریم صاحب, مشرف صاحب آئے, پھر آپ 81 کی جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ 8-9 سال ضیاء الحق صاحب رہے. مشرف صاحب کے زمانے میں, اور ضیاء الحق تو ان سے پہلے تھا نا, مشرف صاحب کے وہ تو ان کے والد صاحب. خیر, مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب ایک منٹ ہے, ضیاء الحق کے متعلق آپ نے کیا ریمارکس دی؟ آپ نے ہمارے اور ضیاء الحق کے بارے میں کیا بولا؟ آپ لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ نہیں, آپ بولیے. انہوں نے آپ کو بنایا ہے, انہوں نے آپ کو لگایا ہے, انہوں نے آپ کو لگایا ہے, ٹھیک ہے. جو لفظ آپ نے بولا وہ بتائیے. میری بات سنیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیوں کہتے ہیں آج آپ کو یہ خط لکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیوں کہتے ہیں یہ خط لکھ رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے عمران خان نے 3 خط لکھے, پہلے 2 انگلش میں, تیسرا اردو میں, کہ شاید ان کو بھی سمجھ آ جائے, شاید ان کو سمجھ آ جائے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بے سود ثابت ہوا نا وہ. It doesn't matter. دیکھیں, میرا کام ہے میں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں, آپ کا کام ہے آپ اپنے شو میں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, حکومت اس پہ ایکشن لے یا نہ لے, آپ اپنا کام صحیح کرو. چلیے, یہ اسٹیٹسمین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کرتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ان لوگوں کی یہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی کانٹریکٹرز ہیں, یہ اپنا کام اس کانٹریکٹ کا, ان کو ہیومن انڈیکس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. ان کو آپ مجھے بات بتائیں, عمران خان کے آنے سے پہلے کبھی کسی نے سٹنٹنگ کے بارے میں بات کی ہے؟ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں 1985 سے لے کے 2018 تک 2013 تک, کبھی کسی نے سٹنٹنگ کی بات کی ہے؟ اب آپ نے گروتھ, سٹنٹنگ, کبھی کسی نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے؟ کبھی کسی نے انوائرمنٹ کی بات کی؟ وہ درخت تو آپ ہی نے لگائے ہیں سر. تو ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیشین اینڈ اے لیڈر. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لینا, جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اختیار ولی صاحب. ابھی 1981 سے لے کر اب تک کی ساری گروتھ ریٹ کے پورا چارٹ نکال کے رکھ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اور آپ کو ضیاء الحق صاحب کا تانا بھی دے دیا ہے. تو ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ یہ دو پارٹیاں ہیں پاکستان میں تباہی. جتنا کچھ انہوں نے بولا سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, ان کے پاس سچ بولنے کے لیے ہے ہی نہیں. اور دوسرا, ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنی دیر یہ بات کی, کوئی یہ بتا دیتے کہ انہوں نے کوئی ہسپتال بنایا ہے, انہوں نے کوئی ڈسپینسری بنائی ہے, انہوں نے کوئی اسکول بنایا ہے, انہوں نے کوئی یونیورسٹی بنائی ہے, انہوں نے کوئی صنعتی بستی بنائی ہے. نو, انڈسٹریل زونز تو بنائے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو, خیبر پختونخوا میں 34 یونیورسٹیاں ہیں, اور اس میں سے 24 یونیورسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے, اور 18 یونیورسٹیاں اس وقت بند ہو رہی ہیں. یہ ان کی پرفارمنس ہے. 33 ارب روپے صوبے کا ٹوٹل قرضہ تھا 2013 میں, یہ آئے ہیں نا, آج تقریباً 2000 پہ پہنچ چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے 4.25 سال کیا ہے. کچھ نہیں. یہ آپ کو یہ بولیں گے کہ ہم نے یہاں پہ سڑک بنائی تو اس میں کرپشن ہوئی, ادھر یہ کام کیا تو اس میں الزام. اب تو یہ الزام لگا کے دیکھیں, پیکا ایکٹ میں ان کو نہ گھسیٹے تو پھر بتائیں. یہ صرف آپ کو تنقید کرتے ہوئے سیڈسٹ لوگ ہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی ویژن. اور یہ اگر نہ مانے تو نہ مانے. ان کا لیڈر کہتا تھا کہ ہماری تو تیاری نہیں تھا, تیاری تھی ہی نہیں, اور ہمیں حکومت لے کے دے دی گئی. کون, کس نے دی تھی؟ اب میں بتاتا ہوں. یہ ضیاء الحق کا نام لیتے ہیں نا, جنرل باجوہ نہ ہوتا, جنرل فیض نہ ہوتا تو عمران کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا. حکومت تو بہت بڑی چیز ہے, وزیر اعظم بننا تو بہت بڑی چیز ہے. یہ بن تو خود یہ آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے سر پر بیٹھ کر آئے ہیں. جتنی تقریریں فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یہ کرتے تھے, واہ جی واہ, اس کو سن کے نا ڈیموکریٹ لوگوں کی تو شیو نکل آتی تھی, داڑیاں بڑی ہو جاتی تھی, ان کے سر کے بال جڑنے لگتے تھے. آج یہ سول سپریمیسی کے ان کو دورے پڑ رہے ہیں. کوئی سول سپریمیسی نہیں. لیکن ابھی محمد زبیر صاحب نے جو انکشافات کیے, جو پی ڈی ایم جس طرح سے بنی اور پی ڈی ایم کی پھر حکومت آئی, اور پھر اس میں بھی یہی ہوا کہ تیاری نہیں تھی, کیونکہ آتے ہی وہ پھر ایلسیاں بند ہو گئیں اور اکاؤنٹس نیچے چلے گئے, اور جو حالات ہوئے. اسد اللہ خان, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور میں ان دونوں دوستوں کو بھی کہتا ہوں, سینیٹر صاحب شہادت اعوان صاحب اور ڈاکٹر ہمایون صاحب کو بھی, 2 مہینے 3 مہینے میں نہ ملک تباہ ہوتا ہے اور نہ ملک بنتا ہے. یہ جیسے ہی حکومت سے نکلے تو شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. وہ کہتا تھا کہ ساری جو معیشت ہے ہماری اکانومی وہ انڈرمائن ہو چکی ہے. آپ شیخ رشید کو دیکھ لیں, آپ شوکت ترین کو سن لیں, آپ عمران خان کو دیکھ لیں. کہتا تھا کہ یہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا, یہ بچے گا نہیں. ان کا تو بیسک ایجنڈا یہ تھا. یہ تو فورن فنڈنگ لے کر آئے تھے, کیونکہ پاکستان پر اب کوئی ہوائی حملہ نہیں کر سکتا, زمینی حملہ نہیں کر سکتا, سمندری حملہ نہیں کر سکتا, یہ کوئی فوج ہمیں شکست نہیں دے سکتی. ہمارے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کیے گئے, مورے پیدا کیے گئے, جو اسرائیل سے پیسے پکڑتے ہیں, انڈیا سے پیسے پکڑتے ہیں. پاکستان کو اندر سے کھانے کے لیے یہ لوگ آئے تھے, اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا. ہاں, میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ ہم نے تندور میں ڈال دیے, آتش نمرود میں, لیکن ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے, اور اب اچھے دن آئیں گے اور ان کو دورے پڑیں گے. آپ نے خط کی بات کی, خط کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے. خط کا یہی اس کا ایکسٹریکٹ نکالنے, چاہے وہ پشتو میں لکھتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, انگریزی میں لکھتے ہیں, جس کو بھی آپ پڑھا دیں, اس کا یہی ہے کہ چیف صاحب ساڑو وہ کیا کہتے ہیں, اینا روئی دے دو, ایک نظر اتھے بھی کر دو, ارے ماہی آوے گا میں پھولا نال دھرتی سے جاواں گی. چلیں آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, یہی ماحول ہے اور کچھ نہیں ہے. میں شہادت صاحب, پیپلز پارٹی یہ کس بنیاد پر, بلکہ گورنر پنجاب اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں, انہوں نے کہا کہ بھئی 1-2 سال کے اندر اندر بلاول صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں, وہ عدلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, وہ اسی سسٹم کے اندر سے تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. آپ اتحادی ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دیکھیں, آپ ان کا پورا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری. نہیں, انہوں نے کہا کہ 1-2 سال کے اندر آ جائیں گے. اب گزارش آپ سن لیں نا, آپ پورا اسٹیٹمنٹ, میں نے کہا خان صاحب آپ پوری بات سنا کریں. جس طریقے سے اختیار ولی خان صاحب کی بات آپ نے پوری نہیں سنی, آپ پوری سنیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر آپ پاکستان انشاءاللہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. دیکھو, ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس میں کوئی بھی
کوئی بھی صورتحال ایمرج کر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو مقبول شخصیت ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. نوجوان آدمی ہے، ویژن ہے. انہوں نے ایز اے فارن منسٹر دنیا میں پاکستان کا نام جس طریقے سے اپنے نانا کی طرح آگے بڑھایا ہے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جس طریقے سے سیلاب میں انہوں نے جو کام کیا ہے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت آگے بڑھے گی اور ان کو پاکستان کے لیول کے اوپر جا کے بھی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا اختیار ہے کہ اپنے لیے اقتدار کی کوشش کرے، ایفرٹس کرے، لیکن آپ عموماً کسی بندے سے پوچھ لیں تو میرے خیال میں نان کنٹروورشل اگر کوئی فگر آپ کو ملے گا تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے گے. ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اچھے خاندان میں سے ہے، پورا کرائٹیریا پورا کرتے ہیں بلاول صاحب، اور میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے. اور ہم سب لوگوں کی یہ امید ہے 5 سال کی ٹرم پوری ہونے کے بعد ملنا لیکن چاہیے. میں گزارش، میں نے آپ کو کہا ڈیموکریٹک سسٹم میں کوئی بھی سچویشن جو ہے ایمرج کرتی ہے، لیکن نیکسٹ جو بھی چانس ملے گا انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کو انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. بالکل صحیح ہے. نیکسٹ اگلے 5 سال کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب آپ تو کوئی ارلی الیکشن 2025 کے الیکشن کو اس کی بات کر رہے ہیں پی ٹی اے والے؟ دیکھیں الیکشنز ہوں گی جلدی. جلدی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جلدی کا مطلب ہے میرے خیال میں ودن دس ایئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ چلو بعد میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح ہے کہ 9 جنوری 2015 ڈان میں ایک خبر آئی تھی، پرائم منسٹر انویسٹمنٹ ان مل انکریزز 6 فولڈز. ایک سال میں ان کی انویسٹمنٹ جو کی تھی وہ 2.36 بلین ہو گئی تھی 1.4 سے، اور اس کے ٹیکس وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے بہت صحیح کہا کہ یہ آج کے بعد سے اس دفعہ اختیار ولی صاحب یہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کریں گے. ہم نے ان سے پہلے بھی ان کا نیریٹو سنا ہے، جو کھاتا ہے وہ لگاتا بھی ہے. یہی نیریٹو سنا ہے نا آپ نے اور میں نے. نہیں، وہ پارٹی کا نیریٹو تو نہیں تھا نا جی. وہ تو یہی نیریٹو ہے نا، یہی نیریٹو تھا. اچھا، ان کا نیریٹو کیوں تھا اس زمانے میں؟ نیریٹو کیوں تھا؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ان کی پارٹی جب کھاتی ہے تو لگاتی نہیں ہے، تو ہم جب کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ آج کر کے نہیں، وہ لوگ عوام میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کسی ذمہ دار بندے نے کہا تو آپ بتائیے. ایک منٹ ہے جنا، ایک منٹ آ جائے سر. ہم سب نے سنا ہوا ہے، ہم سب نے سنا ہوا ہے. اس زمانے میں ہم نہیں سنا. آپ نے نہیں سنا، آپ تو لگاتے تھے. ٹھیک ہے نا. الاؤ می سر، 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 الاؤ می سر. اگر بات یہ ہے کہ آپ جو ہے سر الاؤ می سر، آپ میں سمجھتا ہوں محمد صاحب، لیکن اگر باتوں سے ہٹ کے آپ بات کریں گے، موجودہ جو حال صورتحال ہے اس کی بات کریں. اگر کسی پارٹی کے خان صاحب کسی پارٹی کے لیڈر نے بھی کبھی کہا ہے کہ میرے لوگ کرپٹ ہیں، میرے صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، میرے وزیر کو کرپشن سے ہٹا دیں، تو محمد صاحب یہ بات کرنے میں اگر یہ لوگ اپنی بات کے بعد میرے اس میں بھی بات کریں گے تو پھر آپ ان دونوں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر ہونے والی کرپشن پہ بات کیوں نہیں کرتے نا؟ نقطہ یہ ہے دونوں کا. میری بات کیا آپ اپنی پارٹی کے اندر کرپشن ہے نا سر جی؟ ہم لوگ اپنی پارٹی کے اندر کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لے، ہم بات کرتے ہوتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کے اندر کے کرپشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم نہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب 2018 کا وقت آیا تھا ہمیں پتہ چلا تھا یا جسٹ فار گاڈ سیک، جب 2018 کا وہ آیا تھا تو ہم نے اپنی پارٹی سے 21 لوگ ہم نے نکالے تھے اس بیسس پہ. سن لینا، نہیں ہارس ٹریڈنگ کی بات تھی تو ہم نے ان کو نکالا تھا. مجھے ایک بات بتائے، وہ کون سا ایسا پولیٹیشین ہوگا جو الیکشن سے 3 مہینے پہلے اپنے 20 ایسے لوگ یا 22 ایسے لوگوں کو نکال دے جو کہ سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسیجن لینا، یہ آسان نہیں ہوتا. اچھا، نمبر 2، آج کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں، میں 2-3-4 لوگ بات کرتا ہوں. ایک ان کے پارٹی کے، وہ کہتے ہیں زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 100 سیٹیں. زبیر صاحب ہماری پارٹی کے نہیں ہیں. آپ کے جب تھے نا اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا، جب تھے اس وقت جب تھے اس وقت بات کی ہوگی تو وہ مانوں گا. نہیں، اب بات کریں گے، اب آپ ان کے ترجمان ہیں. اسے نہیں اب آپ کی بات سنیں. اچھا میری بات سنیں، گورنر صاحب کہاں کے ہیں؟ یہ پنجاب کے گورنر صاحب کہاں کے ہیں؟ کس کے علاقے سے؟ نہیں،
کس کے ترجمان ہے؟ پی ٹی آئی کے ترجمان ہے؟ نہیں ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہارے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہلکے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں اٹک سے لے کے جیلم تک. اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں. اچھا یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ایک وہ نہیں کہہ رہے، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا یہی باتیں وہ کمشنر بھی کہہ رہا تھا، یہی باتیں وہ کمشنر بھی کہہ رہا تھا. کہاں ہے یہ؟ ہاں وہ کدھر ہے اب؟ مجھے کیا پتا، آپ لوگوں نے آپ کی گورنمنٹ نے اس کو اٹھا لیا. دوبارہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے نہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی. ایک منٹ ہے جنا، آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ؟ اس کی کوئی عزت. زینب والے واقعے کی بات نہیں میں نہیں، ابھی جس کو پولیس سنا ہے اٹھا کے لے گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں یہ یاد رکھیں، جو واٹس ایپ ہے نا یہ کلوز گروپ ہے. صحیح ہے. اس کے اندر بھی میں کچھ کرتا ہوں جو آ کے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. صحیح ہے، وہ تو پیکا لگا دیا نا سر. جی نہیں، کلوز اس میں واٹس ایپ از ناٹ این اوپن. واٹس ایپ از اے کلوز سسٹم. اٹ از ناٹ این اوپن سسٹم. اٹ از ناٹ جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا نہیں ہے. یہ اس طرح ہے جیسے پبلک فورم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ہونے والی، اس کے اندر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. جی اختیار اتنے ڈرے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے تو یہ کرپشن کو سپورٹ کرتی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیتی ہے. اب یہ مجھے جواب دیں، جب 2013 میں ان کی حکومت آئی خیبر پختونخوا میں تو عمران خان نے بٹن کھول کے سینہ نکال کے بولا کہ ہم نے اس نیب پہ جی ہمارا اعتبار نہیں، ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنا قومی احتساب کمیشن بنا دیا. ٹھیک ہے، پھر اس نے جنرل حامد خان نے وہ اس کمیشن کے چیئرمین بنے. اس نے 3 مہینے بعد اپنی رپورٹ دی کہ عمران خان صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی کیبنٹ، آپ کے مشیر یہ سارے جیل میں جائیں گے. اس نے کہا میری تو حکومت ہی گر جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی، کمیشن انہوں نے کہا کہ کمیشن کے دفتر کو تالا لگا دے اور جنرل حامد خان کو گھر بھیج دیں. دس از واٹ یو ڈیڈ اینڈ دس از یور پاسٹ. یہ آپ کی کارکردگی. اس پہ جواب لے لوں اگر آپ کہیں ڈاکٹر صاحب. مجھے بات تو کر لیتے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ فارم 47 اور فارم 48 اور فارم 45 وہی نا جو بھی کہتے ہیں کریں. ان کے اپنے پارٹی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں خیبر پختونخوا سے، شوکت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اسٹیبلشمنٹ کو، پی ٹی آئی کے بندے نے ایفیڈیوٹ لکھ کر نہیں دیا وہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا، نہ صوبائی میں نہ قومی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ ساری کی ساری پارٹی ایفیڈیوٹ پر آ کر بیٹھی ہے. اور اگر فارم 47 کی حکومت بنانی ہوتی اور ایسے ہی بنتی ہے جیسے آپ ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بنا ہی لیتے ہیں، تو پھر اگر پنجاب میں بن سکتی ہے، سندھ میں بن سکتی ہے، بلوچستان میں بن سکتی ہے، تو یہاں بھی بن سکتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بن سکتی ہے. تو یہاں پر بھی آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں. یہ صرف ان کی باتیں ہیں اور لوگوں کو انگیج رکھنا غلط طریقے سے کہ یہ بدگمانیاں پیدا ہیں. سیڈسٹ لوگ ہیں یہ، مایوس، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، نہ یہ کسی کو امید دے سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کیے انہوں نے، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. یہ صرف تنخواہ لیں گے. کتنی لمبی چھوڑی ہے نا انہوں نے کہ یہ تنخواہیں بڑھ رہی ہے ادھر اسمبلی میں، کتنی لمبی تقریریں سنی ہے نا سوشل میڈیا پر، کتنی اس کی اگینسٹ تنقید کرتے ہیں نا. سب سے پہلے دستخط ان کے لوگوں کے ہوئے، سب سے پہلے دستخط پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہوئے. تنخواہیں بڑھانے میں یہ اتنے ماہر ہیں. وہ جو یہاں پر 126 دن انہوں نے دھرنا کیا اس کی تنخواہیں انہوں نے لی ہیں. وہ جو انہوں نے ریزائن دے دیے تھے، اجتماعی استعفے دے دیے تھے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا، اس کی تنخواہیں بھی لی ہیں، اس کی تنخواہیں بھی انہوں نے لی. یہ اتنے یہ لالچی لوگ ہیں، اتنے. چلے آپ ڈاکٹر صاحب بڑے حوصلے سے سن رہے ہیں آپ کی باتیں، تو اس کا جواب تو وہی دیں گے. میں نے بھی سنا ہے، بالکل ٹھیک. اتنے مفاد پرست لوگ واللہ میں نے کبھی زندگی نہ دیکھے تھے، نہ کئی کتابوں میں سنے اور نہ ہی کئی فلموں میں دیکھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں آنا چاہ رہا تھا سینیٹر شہادت صاحب پر، لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ کے بارے میں انہوں نے کہہ دی ہیں. ایک تو کمیشن کی بات کی، آپ نے اپنا احتساب کمیشن الگ بنایا، پھر اس کو تحلیل کرنا پڑا،
اور بہت ساری چیزیں آپ کی پارٹی کے پہ ایک لمبی چارج شیٹ لگا دی ہے. جواب دیجیے. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, اس ملک میں جتنا میں نے دیکھا ہوا ہے, اس ملک میں اگر آپ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کس زمانے میں سٹارٹ ہوئی, چانگا مانگا سے کس نے سٹارٹ کی. اس ملک میں اگر کسی عورت کی بےزتی کرنا, پالیٹکس میں بےزتی کرنا تھا تو کس نے سٹارٹ کی. 1988 کے الیکشنز میں ان لوگوں کے لیڈرز کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, اس پر مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ وہ ہم نے نہیں کیا تھا, وہ پتہ نہیں کون کر رہا تھا, وہ جہاز سے کو پھینکتا تھا. سن لے مریم نواز نے جو کہا تھا اسی وقت مریم نواز کہا تھا کہ جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ نے اسی کو ذرا دیکھ لینا, ان کے باقی چیزوں کو بھی پاور ٹاک ٹو پاور, ٹھیک ہے نا, انہوں نے یہی ساری چیزیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ they were involved in every wrong thing because they never came through a popular vote. 1985 میں یہ کبھی پاپولر ووٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں, انہوں نے کنسپائر کیا میرے خیال میں 5-6 97 کے الیکشن تو نہیں 1977 سے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں 97 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے ہی جن کا جو پرائم منسٹر اس کے خلاف بھی انہوں نے کنسپائر کیا. ہسٹری ہے, میں نہیں بتا رہا, ہسٹری بتا رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2, بار بار اختیار ولی صاحب سیڈسٹ کی بات کر رہے ہیں, سیڈسٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کر رہے ہیں. سیڈسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی پہ ظلم کر کے خوش ہوتا ہے, اس سینٹنس میں آتا ہے. نہیں ہم آپ نے اس ملک پہ دیکھیں نا, میری بات سنیں, میری بات میرا نام جسٹ الاؤ می سر جی, الاؤ می, میرے بات آپ جتنا مرضی بولتے ہیں بول لیں, لیکن مجھے وہ کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 دیکھیے, جب ہم کمپیئر کریں نا, آپ لوگ جب کمپیئر کرتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف آئی, آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ہسٹری, کسی ایک پارٹی کی پولیٹیکل ہسٹری جس میں وہ 5 سال رہی ہو, اس 5 سال میں انہوں نے جی ڈی پی یا کوئی بھی اکنامک گروتھ فیکٹرز کو ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں, پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 2 کنزیکٹیو ایئر 6 کو ٹچ کیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, 2017-16 تک جو پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی, ان کا جو گراف تھا وہ 4.7-4.8 سے اوپر نہیں گیا. جو ہی میاں صاحب کو نکال دیا نا, وہ 6 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, چلے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. میں شاہ صاحب, آپ ابھی جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, میں ذرا اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. اور وہ جو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں اور شیلا رضا صاحب دونوں کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلاول صاحب والا لاہور کا NA 127 تھا, وہ پی ٹی آئی تو نہیں جیتی ہے. سینیٹر صاحب پیپلز پارٹی اون تو کرتی ہے نا اس اسٹیٹمنٹ کو. دیکھیں خان صاحب, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے. گورنر صاحب کا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 47 الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, وہ فارم ہے. گزارش سن لیں. نہیں سر, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, کسی دوسرے کی انٹرپریٹیشن ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ چیزوں کو پازیٹیو لیں, اس ملک میں ڈیموکریسی کو چلنے دیں, اور غریب عوام جو ہے ان کے لیے جو بھی اقتدار میں ہے, جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے, جس کو حکومت دی ہے, جس کے تمام لوگ حصے دار ہیں, جو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں ڈیلی آتے ہیں, جو پرکس اور پریویلیجز لیتے ہیں, جو وہاں سے تنخواہیں اٹھاتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ بجائے اننیسیسری ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں. بہتر یہ ہوگا کہ ملک کے عوام کے لیے, غریب کے نان نفقے کے لیے بات کریں, ملک کی سالمیت جو ہے اس کے لیے بات کریں. اور یہ تو تبھی ہوتا ہے نا سر جب عوام کا ووٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور وہی حکومت بناتا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے. یہ تو مانتے ہیں نا سر آپ. خان صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے علاوہ الیکشن کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, وہ ہر ایک کے لیے وہ راستے جو ہیں وہ اپنی جگہ کھلے ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو بجائے پیٹنے کے بہتر یہ, اس بات سے اتفاق چلیے 47 کی تو آپ نے ڈیفینیشن کر دی, آپ نے کہا کہ نہیں مطلب یہ نہیں ہے. لیکن یہ سر میرا سوال یہ, آپ مانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب تو نہیں جیتے ہوئے ہیں, بلاول نہیں جیتے تو عطا تارڑ بھی نہیں جیتے, مطلب یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی جیتی ہے.
خان صاحب بلاول نہیں، بلاول صاحب میری پارٹی کے چیئرمین ہیں، فارن منسٹر ہیں. بلاول کہنا بھی ویسے کوئی بری بات نہیں ہے، بدتمیزی والا لہجہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ آپ کے ہم عمر شاید آپ مجھ سے چھوٹے ہوں گے ویسے عمر میں، لیکن یہ بھی مان لیا لیکن بہرحال میں کہتا ہوں جس کو اللہ عزت دے اس کو ہر ایک کو عزت دینی چاہیے. گزارش نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، نام سے پکارنا بدتمیزی نہیں ہے. بدتمیزی میں پابند نہیں ہوں کہ کسی کو صاف کہوں. آپ بدتمیز نہیں ہیں لیکن آپ ایک اینکر پرسن ہیں، لکھے پڑھے. آپ مجھے پابند کر رہے ہیں کہ میں صاحب نام لگاؤں. پابند نہیں کر رہا ہوں نا، میں نے آپ نے جس انداز میں کہیں گے میں اسی انداز میں احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں بدتمیزی کروں. عمر میں آپ سے بڑا ہوں خان صاحب، بات تو سنیں نا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ میری گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں گزر چکی آپ ان کو آگے چلیں. پھر دوبارہ اس ملک میں الیکشن ہونے کے ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا. قبول کر رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے، قبول کر. الیکشن جو ہے دوبارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ بھی یہاں پہ ہوں گے، میں بھی یہاں پہ ہوں گا. آپ دیکھ لیں گے کہ کس کو کتنی کیا پوزیشن ملتی ہے اور کس کی کیا پوزیشن ہے. تو میرے خیال میں اس جھگڑے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہو گیا اسے قبول کر لیا جائے. اس میں جھگڑے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم موجودہ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، موجودہ حکومت کے وہ وزیر ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر اس وقت ہمارا کمنٹ کرنا آپس میں دو بھائیوں کو لڑوانے والی بات ہوگی. نہیں تو یہ تو میں نہیں کر رہا، یہ تو شیلا نے کیا ہے اور یہ تو گورنر صاحب نے کیا. آپ میری بات کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آنے والا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بلاول صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے. آپ یہ تجویز کر رہے ہیں شیلا صاحبہ کو اور گورنر صاحب کو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، دو بھائیوں کو مت لڑائیں. دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی ہر کوئی پڑھے جیسا کرے. میرا کہنا سر گورنر صاحب نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا، انہوں نے کہا جی سارے فارم 47 پہ. اسد اللہ خان، گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ اور میری بڑی بہن جو ہے شیلا رضا صاحبہ، ہم نے اس کو مائنڈ نہیں کیا. آپ نے کیوں اتنا مائنڈ کیا؟ میں نے تو مائنڈ ہی نہیں کیا، میں تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں. توجہ ہے آپ یا تو یا آپ ان کی بات کی تردید کریں یا آپ کہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بتاتا ہوں نا، اتنی توجہ دے رہے ہیں جتنی ضرورت ہے. یہ اتحاد جو ہے نا، یہ گورنر صاحب نے اور نواز شریف نے نہیں بنایا. یہ اتحاد بنایا ہوا ہے نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بنایا ہوا اتحاد ہے. اس میں میرے جیسے لوگ ہم اگر آپس میں کوئی بات کر بھی دیں نا، بس وہ صرف کبھی کبھی اپنی، اب گورنر صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنا جو احساس موجودگی ہے وہ دلانے کی انہوں نے کوشش کی، اس سے زیادہ نہیں. اب 4 سال رہتے ہیں الیکشن میں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ تو مانتے ہیں نا پھر غلط کہہ رہے ہیں وہ، یہ تو کہہ دیجئے سر کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو وہ کہہ رہے ہیں، عطا تارڑ جو ہیں وہ اس وقت جیتے. اور اگر میں بات کروں رولز کی، میں بات کروں لا کی، تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو الیکشن ٹریبیونل میں جائے. پیپلز پارٹی اس میں وہ الیکشن ٹریبیونل جو وہ الیکشن ٹریبیونل جنہوں نے 6 مہینے میں کام مکمل کرنا تھا اور 1 سال سے جس میں ہم گئے تھے. ہم 2013 میں نے پٹیشن ڈالی تھی اور 18 کا الیکشن آ گیا لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر پٹیشن ڈالی 18 میں اور پھر جب اس کا فیصلہ نہیں آیا میرا حلقہ خالی ہو گیا. میں نے ضمنی الیکشن لڑا، وہ میں جیت گیا. تو اسی میں جائیں. اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، عدالتوں میں جائیں، اس کو فیس کریں. لیکن کہیں ٹی وی پر بیٹھ کر یا اخباروں میں بیان چھاپ کر، اس سے یہی مطلب ہے کہ آپ صرف اپنا جو ایک ہے نا سینس آف جو جس کو کہتے ہیں سینس آف احساس موجودگی وہ دلا رہے ہیں. نہیں اختیار ولی صاحب آپ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اس حد تک میں ان سے اختلاف کروں گا کہ وہاں جائیں یہاں جائیں، یہ بات نہیں. گزارش میری کہنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں ہونے دیتے، ہم آگے اس کو چلانا چاہتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کہاں جانا ہے یا ہمیں کہیں نہیں جانا. گو کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر گزارش اختیار ولی بھائی بات تو سنیں، آپ بھائی ہیں نا. میں نے صرف اتنا کہا میں کہ جس کو اعتراض ہے نہیں ان کے پاس عدالت. پہلے جو بات کی ہے نا اس حد تک رہتے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا. ہاں میرا کہنا یہ ہے، دیکھیں جو الیکشن ہے اس کو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بلاول صاحب کا الیکشن تھا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی تسلیم نہیں کیا، نمبر 1.
اور ہم یہ چاہتے ہیں لاہور والے حلقے کی بات میں گزارش بلاول صاحب کے میں الیکشن وہی لاہور ہی والے کے حلقے کی آپ کا موضوع بحث وہی والا ہے کہ بلاول صاحب میں سمجھتا آپ سمجھتے ہیں جیتے ہوئے ہیں؟ میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں نا، میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ اس وقت یہ کنٹروورسی ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ کو اپنے رائٹ کے لیے سر اگر بلاول صاحب جیتے ہوئے ہیں بات تو آپ اپنے رائٹ کے لیے سر ٹرائبونل میں تو جانا ہی چاہیے. بات یہ ہے کہ میں اپنا رائٹ اگر ویو آف کرتا ہوں یا میں آئندہ کے لیے اس کو رکھتا ہوں تو جس طریقے اختر ولی صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب بات یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھائیں، چیزوں کو جو ہے پھیلانے والی باتیں آپ جیسا لکھا پڑھا آدمی نہ کرے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے میں تارڑ صاحب بھی نہیں جیتے ہوئے، بلاول صاحب جیتے ہوئے، لیکن ہم نے ویو آف کر دیا اپنا رائٹ ٹرائبونل کے پاس جانے کا، ہم ٹرائبونل کے پاس نہیں جا رہے. آپ یہی سمجھ لیں میں اگر یہی بھی کہہ رہا ہوں تو اس میں سے آپ کو کچھ نہیں نکلنا. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا میرے پاس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.